السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج کل پاکستان جو ہے وہ عالمی اور سفارتی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مختلف سربراہان مملکت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے بیرون ملک دورے بڑھتے جا رہے ہیں۔ برطانوی شاہی جوڑا پاکستان کے دورے پہ اور کچھ دن بعد ہی ترکی کے صدر طیب اردوغان جو ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اور کل جب میں ملا تھا عمران خان کو تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ طیب اردوغان کے ساتھ جو ان کے ایجنڈا کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں، کافی چیزیں ان میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ کس طرح وہ اور مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر جو ایک ریئل امیج ہے یا سافٹ امیج ہے اسلام کا وہ ویسٹرن ورلڈ کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن جو ہیں وہ 5 روزہ دورے پہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ کل رات کو وہ آئے تقریباً پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 9 بجے۔ تو شاہی جوڑے کے خصوصی طیارے نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شاہی مہمانوں کا استقبال کیا۔ برطانوی شاہی جوڑا جو ہے وہ دورے کے دوران صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرے گا اور معزز مہمان جو ہیں نوجوانوں اور سول سوسائٹی نمائندگان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ لاہور اور شمالی علاقہ جات کا بھی دورہ کریں گے اور شاہی مہمان جو ہے وہ چیریٹی پروگرام سے بھی شرکت اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا بھی دورہ کریں گے۔ ڈیوک اینڈ ڈچز آف جو آئے ہوئے ہیں اس وقت برطانیہ اور پاکستان، ان کے ڈیوک اور ڈچز جو ہیں برطانیہ اور پاکستان کے فوجی اہلکاروں سے بھی یہاں پہ ملاقات کریں گے جو سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے مہارت شیئر کر رہے ہیں آلریڈی۔ 13 سال بعد شاہی خاندان کا کوئی فرد پاکستان آیا ہے اور آخری بار 2006 میں پرنس چارلز جو ہیں ان کی اہلیہ کیملا پارکر پاکستان کے دورے پہ آئی تھی اور یہ بڑا ایک لو پروفائل دورہ تھا کیونکہ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کے اس دورے میں صرف 40 سے زائد صحافی بھی موجود ہیں جو صرف اس دورے کی کوریج کرنے پاکستان آئے ہیں۔ شہزادہ ولیم کی والدہ شہزادی ڈائنا پاکستان کا 3 بار دورہ کر چکی ہیں۔ پہلی بار وہ اپنے شوہر چارلز کے ساتھ 1991 میں پاکستان آئی تھی۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد وہ 1996 اور پھر 1997 میں جمائمہ کی دعوت پر شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ اور افتتاحی سلسلے میں پاکستان آئی۔ جب پہلی باری وہ پاکستان آئی تھی تو میری ان سے بڑی تفصیلی ملاقات رہی پرنسس ڈائنا سے اس وقت، اور بہت ہی خوبصورت طبیعت کی وہ مالک تھیں اور نہ صرف وہ خود خوبصورت تھیں بلکہ ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو سول تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور بالکل ان کو کسی قسم کا زوم نہیں تھا۔ اور مجھے یاد ہے پہلی باری جب میں ان کے ساتھ ملا تو میرا اور ان کے قد میں بڑا فرق ہے، اوبیسلی وہ بہت لمبی تھی، تو وہ مذاقاً انہوں نے کیا کیا کہ وہ گھٹنوں کے بل ہو گئیں تاکہ وہ میرے برابر آ سکیں۔ تو اس کے بعد بہت چیزوں پہ ان سے باتیں ہوئیں، پھر میری انگلینڈ میں بھی پرنس چارلز سے ملاقاتیں رہیں، تو میں نے دیکھا کہ بیسیکلی یہ جو ہیں برٹش فیملی جو ہے رائل فیملی، یہ پاکستان کے بارے میں بڑا ان کا ہمدردانہ ان کا موقف ہے اور یہ بڑے پاکستان کو مارجنز دیتے ہیں کمپیئر ٹو ادر ویسٹرنرز جو پاکستان کو نہیں دیتے وہ مارجنز۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ II جو ہیں وہ خود 2 مرتبہ 1961 اور 1997 میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں اور پہلی بار جب وہ پاکستان آئیں تو اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے تھے اور ان کا بڑا پرجوش استقبال کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب ملکہ برطانیہ پاکستان کی آزادی کے 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں پاکستان آئی تھی تو برطانوی جوڑا جو ہے یہ پاکستان کا دورہ جو کر رہا ہے اس کا مقصد تعلیم اور ماحولیات پر فوکس کرنا ہے، انوائرمنٹ پہ۔ یقیناً شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ جو ہے ان کا دورہ پاکستان اور برٹن کے تعلقات بہترین ثابت ہوگا اور یہ مزید تعلقات بہتر کرنے میں مددگار بھی ہوگا۔ شاہی جوڑے کا پاکستان آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب پاکستان مغرب اور مغرب کے دیگر ممالک میں ایکسیپٹیبل ہو رہا ہے دوبارہ سے اور ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ یقیناً اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا بھر میں بہتر ہوگا۔ اب جبکہ اتنی تعداد میں صحافی جب شاہی جوڑے کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ برطانوی صحافی ہیں تو وہ پاکستان کے متعلق لکھیں گے، کوئی اچھی چیز بھی لکھیں گے، کوئی بہت اچھی چیز لکھیں گے۔
ہماری ٹورزم کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ہمارے لٹریچر کو، ہماری کلچر کو، ہماری کوئزین کو، یہ ساری چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہی جوڑا پاکستان کی دعوت پر نہیں بلکہ اپنی خواہش سے پاکستان آیا، جس سے پاکستان کی اہمیت کا مزید آپ کو اندازہ ہوگا۔ پاکستان میں یہ برطانوی شاہی جوڑے کا پرتپاک خیر مقدم کرنے کے جذبات ہر جگہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ شاہی جوڑے کی آمد پر لاہور اور راولپنڈی کے رکشوں پر پاکستان اور برطانیہ کے جھنڈے اور شاہی جوڑے کی تصاویر بھی دیکھی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی شاہی جوڑے کے دورہ پاکستان کو سراہا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پہ رائل وزٹ پاکستان کا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز جو ہیں شاہی جوڑے کی پاکستان آمد کو بھرپور کوریج دے رہے ہیں۔ اور شہزادی کیٹ مڈلٹن جو ہیں وہ اپنی پرکشش شخصیت اور فیشن کے منفرد انداز کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں۔ انہیں بلا شبہ شی کین بی کالڈ ریئل سٹائل آئیکن۔ جب بھی وہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری تقریب میں شرکت کرتی ہیں تو ان کا پہنے جانے والا لباس جو ہے وہ چند گھنٹوں میں بازار سے غائب ہو جاتا ہے۔ دیٹ از ہر پل آن دا میسز۔ شہزادی کیٹ جو ہیں وہ پاکستانی پتھروں سے بنی ایک سبز رنگ کی جولری جو پہنی انہوں نے، تو وہ عالمی توجہ کا اس وقت مرکز بنی ہوئی ہے۔ ڈچز آف کیمبرج نے یہ سبز بالیاں کیا پہنی کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین انہیں ہاتھوں ہاتھ لینا شروع ہو گئیں، اور ان مخصوص بندوں کی فروخت جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگی، اور جلد ہی سٹورز میں سے یہ پروڈکٹ آؤٹ آف سٹاک ہو گیا۔ جو سٹاک موجود تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ مزے کی بات ہے کہ کیٹ مڈلٹن کے منتخب کردہ بندوں کی قیمت صرف 835 روپے ہے۔ آج اپنے دورے کے پہلے روز شہزادی کیٹ نے نیلے رنگ کا پاکستانی شلوار اور دوپٹہ زیب تن کیا ہے، جو کہ جلد ہی ایک نیا فیشن ٹرینڈ بننے والا ہے۔ آئی ایم شیور آف دیٹ۔ اور پاکستان کو شاہی دورے سے بہت فائدہ ہوگا، خاص طور پہ سیاحت میں، جیسے میں نے کہا ٹورزم میں، اور ایک بار پھر پاکستانی ثقافت اور کلچر کو عالمی سطح پر ابھارنے میں مدد ملے گی۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کی ایک کڑی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔